اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس نے ایک مسافر بردار جہاز ہائی جیک کیا، حکومت سے $2 لاکھ وصول کیے، ہزاروں فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، اور آج 50 سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود دنیا کی طاقتور ترین تفتیشی ایجنسی بھی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ شخص آخر تھا کون۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور اس شخص کا نام تھا ڈی بی کوپر۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کچھ ماہرین آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ شاید ڈی بی کوپر زندہ بچ گیا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 29 نومبر 1971 کو امریکہ کی ریاست اوریگن کے شہر پورٹ لینڈ سے۔ شام کے تقریباً 3 بجے ایک شخص خاموشی سے ہوائی اڈے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ نہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، نہ جلدی میں تھا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی تھی۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے روزانہ اسی راستے سے گزرتا ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کا بزنس سوٹ پہن رکھا تھا، سفید قمیض تھی، کالی ٹائی تھی، اور ہاتھ میں ایک عام سا بریف کیس۔ اس کی عمر تقریباً 40 سے 45 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سا اعتماد۔ اگر آپ بھی اس وقت وہاں موجود ہوتے تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی اس پر شک نہ کرتے، کیونکہ وہ بالکل عام انسان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ٹکٹ کاؤنٹر تک پہنچا اور نارتھ ویسٹ اورینٹ فلائٹ 305 کا ایک 1 وے ٹکٹ خریدا۔ اس کی منزل تھی شہر سیٹل۔ سفر تقریباً 30 منٹ کی پرواز۔ جب ٹکٹ خریدنے کا وقت آیا تو اس نے اپنا نام بتایا، ڈین کوپر۔ یہ اس وقت کسی نے اس نام پر توجہ نہیں دی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بعد میں ایک صحافی کی معمولی غلطی کی وجہ سے اخبارات میں اس کا نام ڈی بی کوپر چھپ گیا، اور پھر پوری دنیا نے اسے ہمیشہ کے لیے اسی نام سے یاد رکھا۔ وہ اپنا بریف کیس آرام سے جہاز کے اندر لے گیا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس بریف کیس کے اندر آخر کیا تھا، اور یہی ایک چھوٹی سی غلطی چند گھنٹوں بعد امریکہ کی تاریخ کا سب سے مشہور ہائی جیکنگ کیس بننے والی تھی۔ جہاز نے اپنے پورے وقت پر اڑان بھری۔ جہاز میں کل 36 مسافر اور عملے کے 6 افراد اس پر موجود تھے۔ ڈی بی کوپر جا کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سگریٹ جلائی۔ اس زمانے میں جہاز کے اندر سگریٹ پینا قانونی تھا۔ پھر اس نے بوربن اور سوڈا منگوایا۔ وہ سکون سے اب کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، جیسے اسے کسی چیز کی جلدی نہ ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے منصوبے کے بالکل صحیح لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس نے ایک ایئر ہوسٹس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ اس کا نام تھا فلورنس شیفنر۔ کوپر نے خاموشی سے ایک چھوٹی سی طے کی ہوئی پرچی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فلورنس نے سوچا شاید کسی مسافر نے اپنا فون نمبر دیا ہے۔ اس نے بغیر پڑھے وہ پرچی اپنی جیب میں رکھ لی۔ اسی وقت کوپر آہستہ سے مسکرایا اور بولا، مس، بہتر ہوگا آپ اس سے ابھی پڑھ لیں۔ یہ جملہ سن کر فلورنس نے فوراً پرچی نکالی، اور جیسے ہی اس نے الفاظ پڑھے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میرے بریف کیس میں بم ہے۔ فلورنس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کوپر نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس کی ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی۔ کوپر نے آہستہ سے اپنا بریف کیس کھولا۔ بریف کیس کے اندر سرخ رنگ کے 8 سلنڈر نما پائپ اور کئی تاریں تھیں، اور ایک بیٹری جیسی چیز لگی ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی میں وہ ایک بم تھا یا وہ صرف ایک ڈرامہ؟ یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا، لیکن اس لمحے فلورنس کے لیے وہ مکمل طور پر ایک حقیقی بم تھا، اور اب جہاز میں موجود ہر شخص کی جان صرف ایک انسان کے فیصلے پر منحصر تھی۔ فلورنس شیفنر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص بالکل پرسکون تھا۔ نہ اس کی آواز میں غصہ تھا، نہ ہی کسی قسم کی گھبراہٹ۔
جیسے وہ یہ سب پہلے بھی کئی بار کر چکا ہو۔ اس نے فلورنس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو میں کہوں صرف وہی کرنا۔ اگر کسی نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو اس جہاز میں موجود کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ فلورنس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کوپر نے جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ اس پر اس کے مطالبات صاف لکھے ہوئے تھے۔ اس پر لکھا تھا، مجھے $2,00,000 نقد چاہیے، صرف $20 کے نوٹوں میں، 4 پیراشوٹ چاہیے، 2 مین اور 2 ریزرو، اور جب جہاز سیٹل پہنچے تو ایک فیول ٹرک پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے۔ فلورنس فوراً کاکپٹ کی طرف گئی اور کپتان ولیم اسکاٹ کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو کپتان کو یقین ہی نہیں آیا، لیکن اس نے جب کوپر کے بارے میں مزید سنا تو اس نے فوراً ایئر کنٹرول ٹریفک سے رابطہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں خبر واشنگٹن پہنچ گئی اور پھر FBI بھی اس آپریشن کا حصہ بن گئی۔ اب حکومت کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اگر مطالبات پورے نہ کیے جاتے تو درجنوں بے گناہ مسافروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اگر مطالبات مان لیے جاتے تو ایک مجرم آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ کئی منٹ تک اعلیٰ حکام کے درمیان بحث جاری رہی۔ آخر کار ایک فیصلہ کیا گیا، مسافروں کی جان سب سے پہلے۔ حکومت نے کوپر کے تمام مطالبات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر جہاز مسلسل فضا میں چکر لگا رہا تھا کیونکہ تاوان کی رقم جمع کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ جہاز میں موجود مسافروں کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے لینڈنگ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اخبار پڑھ رہے تھے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کچھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے مشہور ہائی جیکنگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جہاز سیٹل ایئرپورٹ پر اترا، لیکن رن وے سے کافی دور کھڑا کیا گیا۔ چاروں طرف پولیس، FBI اور سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ ہر کسی کی نظریں اسی جہاز پر تھیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک اہلکار احتیاط سے ایک بیگ لے کر جہاز کے قریب پہنچا۔ اس بیگ میں $2,00,000 نقد موجود تھے۔ ہر نوٹ کا سیریل نمبر پہلے ہی ریکارڈ کیا جا چکا تھا تاکہ اگر کبھی یہ رقم کہیں استعمال ہو تو فوراً معلوم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ 4 پیراشوٹ بھی جہاز کے حوالے کر دیے گئے۔ جیسے ہی کوپر نے رقم اور پیراشوٹ چیک کیے، اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، تمام مسافروں کو جانے دو۔ یہ سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اگر وہ چاہتا تو تمام مسافروں کو یرغمال رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ چند ہی منٹوں میں تمام 36 مسافر بحفاظت جہاز سے اتر گئے۔ کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی، یہاں تک کہ کئی مسافروں کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ چند لمحے پہلے ایک ہائی جیک کیے گئے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جہاز میں صرف 4 افراد باقی رہ گئے تھے، کپتان، فرسٹ آفیسر، فلائٹ انجینئر اور ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو۔ اب کوپر نے اپنی اگلی ہدایت جاری کی، جہاز کو میکسیکو سٹی لے جایا جائے۔ پائلٹ نے جواب دیا، اس جہاز میں اتنا ایندھن نہیں کہ وہ بغیر رکے میکسیکو تک پہنچ سکے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کوپر بولا، ٹھیک ہے، راستے میں جہاں ایندھن بھرنا پڑے بھر لینا، لیکن پہلے پرواز شروع کرو۔ اس کے بعد اس نے ایک اور عجیب حکم دیا، جہاز کو صرف 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑایا جائے، رفتار کم رکھی جائے اور لینڈنگ گیئر جزوی طور پر نیچے رکھا جائے۔ یہ سن کر پائلٹ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ ہدایات عام مسافر کبھی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ صرف وہی شخص جان سکتا تھا جسے جہازوں کے بارے میں غیر معمولی معلومات معلوم ہوں۔ اسی لمحے FBI کو پہلی بار شک ہوا کہ شاید کوپر کوئی سابق فوجی پائلٹ یا پیراٹروپر تھا، لیکن اصل حقیقت ابھی باقی تھی، کیونکہ چند ہی منٹ بعد فضا میں بارش اور اندھیرے کے درمیان کوپر وہ کام کرنے والا تھا جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی۔ جہاز اب دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہو چکا تھا۔ باہر گہرا اندھیرا تھا، بارش مسلسل ہو رہی تھی، تیز ہوائیں جہاز کو ہلا رہی تھیں اور درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لیکن جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھا وہ شخص اب بھی حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا۔ اس کے سامنے $2,00,000 سے بھرا ہوا بیگ پڑا تھا، ساتھ ہی 4 پیراشوٹ۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ان پیراشوٹوں کا کیا کرنے والا ہے۔ تقریباً رات کے 8 بجے کوپر نے ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو کو اپنے پاس بلایا۔
اس نے بڑے سکون سے کہا، مجھے بتاؤ جہاز کا پچھلا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ ٹینا نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، پرواز کے دوران اسے کھولنا خطرناک ہے۔ کوپر نے بغیر غصہ کیے صرف ایک جملہ کہا، مجھے خطرہ معلوم ہے، تم صرف طریقہ بتاؤ۔ ٹینا نے اسے طریقہ سمجھایا۔ اب وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جس نے اسے تاریخ کا سب سے پراسرار انسان بنا دینا تھا۔ کوپر نے پیراشوٹ کھولا، بڑی مہارت کے ساتھ اسے اپنے جسم پر باندھا، پھر تاوان کی رقم والے بیگ کو مضبوطی سے رسی کے ذریعے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ یہ سب دیکھ کر ٹینا حیران رہ گئی، کیونکہ یہ جو کام وہ کر رہا تھا وہ کسی نئے آدمی کی طرح نہیں کر رہا تھا۔ ہر حرکت، ہر گرہ، ہر فیصلہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی برسوں کی مشق ہو۔ کیا وہ سابق فوجی تھا؟ کیا وہ پیراٹروپر تھا؟ یا پھر وہ ایک پروفیشنل اسکائی ڈائیو تھا؟ یہ سوال آج بھی جواب مانگتا ہے۔ کچھ دیر بعد کوپر نے ٹینا کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم کاک پٹ میں چلی جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ ٹینا چند لمحے رک کر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کاک پٹ میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ اب جہاز کے پچھلے حصے میں صرف ایک شخص موجود تھا، ڈی بی کوپر۔ کاک پٹ میں بیٹھے پائلٹ اچانک ایک عجیب سی آواز سنتے ہیں، جیسے جہاز کا پچھلا دروازہ کھولا گیا ہو۔ چند لمحوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ جہاز کا پچھلا حصہ ہلکا سا نیچے کی طرف جھکا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بھاری چیز جہاز سے باہر نکلتی ہے۔ رات کے 8:13 پر کاک پٹ کے آلات نے ایک غیر معمولی جھٹکا ریکارڈ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں دنیا کا خیال ہے کہ ڈی بی کوپر نے جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ سوچ کر دیکھیں، نیچے گھنا جنگل، چاروں طرف گھنے پہاڑ، موسلادھار بارش اور شدید سردی، ہزاروں فٹ کی بلندی۔ کیا عام انسان وہاں کھڑا بھی رہ سکے گا؟ لیکن کوپر $2 لاکھ اپنے ساتھ باندھے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب جہاز محفوظ طریقے سے لینڈ ہوا تو FBI کی ٹیم فوراً اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے پورا جہاز چھان مارا، لیکن ڈی بی کوپر وہاں نہیں تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ جہاز کے اندر صرف چند چیزیں ملی تھیں، ایک سیاہ رنگ کی ٹائی پر لگی ایک ٹائی کلپ اور سگریٹ کے چند ٹکڑے۔ بدقسمتی سے بعد میں وہ سگریٹ کے ٹکڑے محفوظ نہ رکھے جا سکے، اور شاید اسی ایک غلطی نے FBI سے وہ ثبوت چھین لیا جس سے کوپر کی شناخت ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع ہوا۔ سینکڑوں FBI ایجنٹس، فوجی اہلکار، پولیس اور ہیلی کاپٹرز اس پورے علاقے میں پھیل گئے جہاں اندازہ تھا کہ کوپر نے چھلانگ لگائی ہوگی۔ گھنے جنگلات، ندیوں کے کنارے، پہاڑ، کھائیاں، ہر جگہ تلاش کی گئی۔ دن گزر گئے، پھر ہفتے، پھر مہینے، لیکن نہ کوئی لاش ملی، نہ پیراشوٹ اور نہ ہی $2 لاکھ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ کچھ ماہرین نے کہا اتنی خراب موسم کی صورتحال میں کسی انسان کا زندہ بچنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن کچھ دوسرے ماہرین نے ایک مختلف بات کہی۔ انہوں نے کہا جس اعتماد کے ساتھ کوپر نے ہر قدم اٹھایا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اگر اس نے پہلے سے لینڈنگ کی جگہ منتخب کر رکھی تھی تو ممکن ہے وہ زندہ بچ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ $2 لاکھ لے کر کہاں گیا، کس نام سے زندگی گزاری، اور کیوں وہ کبھی دوبارہ سامنے نہیں آیا؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے FBI کو برسوں تک پریشان رکھا، لیکن اصل حیرت ابھی باقی تھی، کیونکہ تقریباً 9 سال بعد ایک معصوم بچے کو دریا کے کنارے کھیلتے ہوئے ریت میں دبی ہوئی کچھ ایسی چیز ملی جس نے پوری تفتیش کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ 9 سال گزر چکے تھے۔ FBI نے ہزاروں لوگوں سے پوچھ گچھ کی، سینکڑوں متشبہ افراد کی تفتیش کی، لیکن ہر بار نتیجہ 0 نکلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ راز کبھی حل نہیں ہو سکے گا، لیکن پھر 1980 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کی توجہ ایک بار پھر ڈی بی کوپر کی طرف موڑ دی۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں 8 سالہ بچہ اپنے خاندان کے ساتھ کولمبیا دریا کے کنارے کھیل رہا تھا۔ ریت میں کھیلتے کھیلتے اس کے ہاتھ بنڈل پر پڑے۔ شروع میں کسی نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن جب وہ نوٹ صاف کیے گئے تو معلوم ہوا
کہ ان کے سیریل نمبر وہی تھے جو ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کو دی گئی رقم کے طور پر پہلے ہی ریکارڈ کر رکھے تھے۔ کل رقم تقریباً $5800 تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اگر رقم یہاں ملی تھی تو کیا کوپر بھی یہیں کہیں مرا تھا، یا پھر اس نے جان بوجھ کر رقم کا کچھ حصہ یہاں چھوڑا تھا؟ آج تک اس سوال کا کوئی حتمی جواب نہیں مل سکا۔ ایف بی آئی نے دوبارہ تحقیقات شروع کی۔ دریا، جنگلات اور آس پاس کے علاقوں کی بار بار تلاشی لی گئی، لیکن نہ باقی رقم ملی، نہ پیراشوٹ، اور نہ ہی کوپر کا کوئی نشان۔ جتنا زیادہ وقت گزرتا گیا یہ معمہ اتنا ہی گہرا ہوتا گیا۔ کئی سالوں کے دوران ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 سے زیادہ افراد کو متشبہ قرار دیا گیا، لیکن ان میں سے چند نام سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ کسی نے کہا وہ ایک سابق فوجی تھا، کسی نے کہا وہ پیراشوٹ انسٹرکٹر تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ خفیہ اداروں سے وابستہ رہ چکا تھا۔ ہر نئے متشبہ شخص کے ساتھ ایسا لگتا کہ شاید اب راز کھل جائے گا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ثبوت کم پڑ جاتا۔ وقت کے ساتھ سائنس نے بھی ترقی کی۔ ایف بی آئی نے کوپر کی ٹائی سے جدید ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ ماہرین کو کچھ جنیاتی مواد تو ملا، لیکن وہ اتنا مکمل نہیں تھا کہ کسی ایک شخص کی شناخت ثابت کی جا سکے۔ یوں جدید ٹیکنالوجی بھی اس معمہ کو حل نہ کر سکی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ڈی بی کوپر واقعی زندہ بچ گیا تھا؟ اس بارے میں آج بھی دو بڑی تھیوری موجود ہیں۔ پہلی تھیوری، کوپر چھلانگ کے دوران ہی مارا گیا۔ اس رات موسم انتہائی خراب تھا، بارش تھی، تیز ہوائیں تھیں، شدید سردی تھی اور نیچے گھنا جنگل تھا، اور اگر وہ غلط جگہ اترا تو شاید اس کی لاش کبھی نہ مل سکی۔ دوسری تھیوری اب یہ تھی کہ وہ زندہ بچ گیا۔ اس کے پاس جہازوں کی مکمل معلومات تھی، اسے پیراشوٹ استعمال کرنا آتا تھا، اس نے تمام مطالبات بھی انتہائی سوچ سمجھ کر کیے، اور سب سے اہم بات، اس نے کسی ایک مسافر کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے پہلے سے اپنی لینڈنگ کی جگہ منتخب کر رکھی تھی، وہ وہاں سے فرار ہوا، اپنی شناخت بدلی اور باقی زندگی عام انسان کی طرح گزار دی۔ اگر ایسا ہے تو شاید دنیا کے سب سے کامیاب مجرم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے درمیان گزاری اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ 2016 میں تقریباً 45 سال تحقیقات کرنے کے بعد ایف بی آئی نے باضابطہ طور پر اس کیس کی فعال تفتیش بند کر دی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ راز حل ہو گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ دہائیوں کی کوششوں کے باوجود کوئی فیصلہ کن ثبوت نہیں ملا تھا۔ یعنی آج بھی قانون کی نظر میں ڈی بی کوپر کی اصل شناخت نامعلوم ہے۔ تاریخ میں بہت سے جرائم ہوئے، بہت سے مجرم بھی پکڑے گئے، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے ایک مسافر بردار جہاز ہائی جیک کیا، حکومت سے $2 لاکھ لیے، ہزاروں فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی، اور ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ شاید وہ اس رات مر گیا تھا، اور شاید وہ آج تک دنیا کے سب سے کامیاب فرار کی علامت بن چکا ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر آپ اس رات اس جہاز میں ہوتے تو کیا آپ کو یقین ہوتا کہ وہ شخص زندہ بچ سکتا تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی ہی حقیقی پراسرار اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن ہو۔